بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے بحرین میں حکومت مخالف عوامی احتجاج اور فارمولا 1 ریس کی مخالفت۔ اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، آپ نے تصویری جھلکیوں میں ملاحظہ فرمایا ہے کہ بحرین کی حکومت نے دنیا پر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اس ملک میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، فارمولا 1 ریس کا انعقاد کیا، جبکہ بحرینی عوام نے اس کی شدید مذمت اور مخالفت کی اور اس سلسلے میں احتجاج بھی کیا۔ لیکن بحرینی حکومت نے، جسے سعودی عرب، قطر اور خلیج فارس کے دیگر عرب ملکوں کے ساتھ ساتھ امریکہ اور مغربی ملکوں کی بھرپور حمایت حاصل ہے، اس نے اس بات کو ٹھان لیا تھا کہ وہ ہر حال میں فارمولا 1 ریس کا انعقاد کرے گی اور دنیا پر یہ ظاہر اور ثابت کرنے کی کوشش کرے گی کہ بحرین میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، اور اگر مظاہرے کر رہے ہیں تو چند ایک گروہ اور عناصر ہیں جو اس کے خلاف ہیں یا ملک میں عوامی سطح پر احتجاج کرنے کا نام دے رہے ہیں۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ بحرین کے عوام نے زبردست احتجاج کیا اور اپنی آواز نہ صرف پھیلاقے بلکہ دنیا والے کے کانوں تک اور گوش و کنار میں پہنچائی، اور وہ ذرائع ابلاغ جو مغرب کے نام نہاد آزادی بیان کے دعوے دار ذرائع ابلاغ تھے، وہ بھی مجبور ہوئے بحرینی عوام کے اس احتجاج اور اس اعتراض اور مظاہرے کو کوریج دینے پر۔ بہرحال ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ اس کا کتنا فائدہ ہو سکتا ہے بحرینی حکومت کو، کیا بحرینی حکومت اسے خاطر خواہ نتائج اور مقاصد حاصل کر سکی، اور بھی دوسرے سوالات ہوں گے جن کا ہم جواب اور جائزہ لینے کی کوشش کریں گے آج کے اس پروگرام میں۔ لیکن ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ ترتیب دی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ بحرین میں فارمولا 1 ریس کے مخالفین کے پرامن مظاہروں کو حکومت کے سیکیورٹی اہلکاروں نے بے دردی کے ساتھ کچل دیا، جس کی وجہ سے مظاہرے پرتشدد ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق بحرینی اور سعودی فوجیوں نے پرامن مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے فائرنگ کی اور آنسو گیس کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں متعدد مظاہرین بری طرح زخمی ہو گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بحرینی اور سعودی فوجیوں نے دسیوں مظاہرین کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ بحرینی انقلابیوں نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں گھٹن اور ظلم کے ماحول کے باوجود بحرینی شہریوں کے پرامن مظاہروں کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ بحرین میں عوام کی مخالفت کے باوجود حکومت فارمولا 1 ریس کرا رہی ہے، جس کے لیے وسیع پیمانے پر سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ بحرین کے عوام کا کہنا ہے کہ ملک کی شاہی حکومت فارمولا 1 ریس کے ذریعے ملک کی صورتحال کو معمول کے مطابق ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اصل حقائق پر پردہ ڈال دینا چاہتی ہے۔ اس وقت بحرین کا دارالحکومت منامہ فوجی چھاونی کی تصویر بنا ہوا ہے اور سیکیورٹی فورس کے اہلکار تشدد کے ذریعے اپنے زوم میں فارمولا 1 ریس کے پرامن انعقاد کے لیے سازگار ماحول بنا رہے ہیں۔ بحرین میں 2 سال سے زائد عرصے سے سیاسی بحران جاری ہے، جس کی وجہ سے سن 2011 میں فارمولا 1 ریس منسوخ کر دی گئی تھی، لیکن 2012 میں ملک پر مسلط خاندانی آمریت نے سعودی عرب کے فوجیوں کی حمایت سے فارمولا 1 ریس کا انعقاد کرایا تھا۔ لیکن اس سال بحرین کے عوام اور حکومت مخالفین نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ وہ آل خلیفہ حکومت کے پرتشدد اقدامات کے باوجود فارمولا 1 ریس جیسے نمائشی اقدامات کے خلاف منظم احتجاج اور مظاہرے کریں گے۔ عوام نے اپنے اعلان کے مطابق ملک بھر میں وسیع پیمانے پر مظاہرے کیے۔ حکومت کی جانب سے بڑے پیمانے پر بے رحمانہ اقدامات کے باوجود
بحرینی عوام مظاہرے کر رہے ہیں اور اتوار کو ملک کے مختلف علاقوں میں پرامن مظاہرین سے سیکیورٹی اہلکاروں کی جھڑپیں ہوئیں۔ مظاہرین نے منامہ کے اطراف میں ٹائر جلا کر کئی سڑکیں بند کر دیں۔ مظاہرین کے خلاف بڑے پیمانے پر طاقت کا استعمال ہو رہا ہے اور سیکیورٹی اہلکار زہریلی آنسو گیس سے حملے کر رہے ہیں۔ بحرین کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت الوفاق نے کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز مظاہرین کے خلاف جو حملے کرتی ہیں ان کا مقصد مظاہرین کو منتشر کرنا نہیں، قتل کرنا ہوتا ہے اور اسی لیے زہریلی آنسو گیس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ بحرین کے حالات سے چند باتیں بالکل عیاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ عوام اپنے جمہوری مطالبات کے لیے پرامن مظاہرے کرنے کے عہد پر قائم ہے اور انہوں نے نہ تو اپنے مظاہرے رکنے دیے ہیں اور نہ ہی انہیں پرتشدد ہونے دیا ہے۔ حکومت نے اشتعال انگیز اقدامات کر کے بارہا یہ کوشش کی کہ پرامن مظاہروں کی ماہیت تبدیل کر دے، لیکن اسے کامیابی نہیں ملی۔ منامہ حکومت نے مظاہروں کو غیر ملکی طاقتوں کی مداخلت کا نتیجہ اور بیرونی سازش ظاہر کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن اسے اس مقام پر بھی شکست ہوئی۔ اسی طرح ان حالات سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ حکومت کے پاس عوام کے منطقی مطالبات کے جواب میں کوئی منطقی موقف نہیں ہے، وہ طاقت کے استعمال سے عوام کو کچل دینا چاہتی ہے۔ تاہم بحرین کے عوام یہ پیغام دینے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ ان کی تحریک کو طاقت سے کچلا نہیں جا سکتا۔ ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھیوں کی تیار کردہ یہ رپورٹ ملاحظہ فرمائی اور اب چلتے ہیں اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کی طرف آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں اسٹوڈیو میں موجود مہمان جناب حسین کنانی مقدم صاحب سے، جو ایران کے معروف طرز نگار ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی سلام عرض کرتا ہوں آپ کے اور آپ کے ناظرین۔ جناب حسین کنانی مقدم صاحب، جب سے تاریخ قریب آ رہی تھی فارمولا 1 ریس کے انعقاد کی، اس وقت سے ہی بحرین کے عوام نے جو ایک عرصے سے مظاہرے کر رہے ہیں، لیکن ان مقابلوں کے تعلق سے اپنے احتجاجات کا دائرہ وسیع کر دیا تھا اور آئے دن فارمولا 1 ریس کے خلاف وہ مظاہرے ہو رہے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بحرینی عوام اپنے ان احتجاج کے تعلق سے کتنے کامیاب رہے؟ خب مردم بحرین شرایط خودشون رو میبینن۔ بحرین کے انقلابی عوام اپنے حالات کو جان رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اور پولیس اور دوسری سیکیورٹی فورسز ان کو سرکوب کر رہی ہیں، ان کو کچل رہی ہیں، جبکہ انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ اب بحرین کے حالات بحرانی ہیں اور فارمولا 1 ریس جو شروع ہونے جو بحرین میں ہوئی وہ ایک قسم کا جوا ہے جو امارات اور سعودی عرب اور دوسرے لوگ جو ہے وہاں پر کھیل رہے ہیں، اور یہ ایک مغربی کمپنی کی ریس ہے اور اس میں لاکھوں کروڑوں ڈالر کی شرطیں لگائی جاتی ہیں جو عرب شیخوں کے ہاتھوں لگائی جاتی ہیں، اور بحرین کے عوام اس شاہ خرچی کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے مسائل کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ صدائے احتجاج بلند کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس کے علاوہ بحرین میں امریکہ کی بحریہ کا 5واں بیڑا بھی ہے، 5th فلیٹ وہاں پہ امریکہ کی ہے۔ یہ بات بھی جو ہے عوام کی غم و غصے کا سبب ہے۔ اسی وجہ سے بحرین کے عوام نے اپنے احتجاج کو مزید آگے بڑھایا ہے اور اس پر قائم ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ جب تک ان کے اہداف حاصل نہیں ہو سکتے وہ اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ جی بہت شکریہ۔ میں چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں بین الاقوامی امور کے ماہر اور سینئر طرز نگار بیرسٹر طاہر واصف صاحب۔ واصف صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ واصف صاحب، میں نے یہاں تہران اسٹوڈیو میں موجود مہمان سے پوچھا کہ عوام اپنے مظاہروں کے تعلق سے کتنے کامیاب رہے۔ میں اس کا برعکس سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ بحرینی حکومت فارمولا 1 ریس کے ذریعے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں کس حد تک آپ کے خیال میں کامیاب رہی؟ میں کہوں گا کہ کافی حد تک مظاہرین کامیاب ہوئے ہیں، بحرین کی حکومت تو کامیاب نہیں ہو سکی،
اور اس کی جو بنیادی مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا وہ یہ کہ برطانیہ میں جہاں پہ میں مقیم ہوں تقریباً 40 ممبرز آف پارلیمنٹ نے پرسوں کے روز ایک قرارداد پاس کی اور وہ قرارداد پیش کی برطانوی حکومت کو اور اسے کہا کہ وہ حمایت کرتے ہیں کینسلیشن کی کہ یہ ریس یہاں نہ ہو، اور اپنی حکومت سے کہا کہ وہ اس کینسلیشن کی وہ بھی حمایت کرے اور یہ ریس وہاں نہ ہو سکے۔ تو ظاہر ہے یہ 40 ممبرز آف پارلیمنٹ جو برطانیہ کے جنہوں نے ایسی ایک قرارداد پاس کر کے ایک ریزولوشن بنا کے ایک خط لکھا ہے اپنی گورنمنٹ کو، یہ نمائندگی ہے ان لوگوں کی جن لوگوں کی آزادیاں سلب کر لی گئیں بحرین میں، یہ نمائندگی ہے ان لوگوں کی جن کو پریمپٹیو سٹرائک کے طور پر گرفتار کر لیا گیا اور انہیں جو ڈیتھ سکواڈ ہے وہ اٹھا کے لے گیا ہے اور کچھ معلوم نہیں کہ وہ لوگ کہاں ہیں۔ تقریباً 40 ایسے گھر ہیں جن پہ چھاپے مارے گئے اور ان کے لوگوں کو وہاں سے اغوا کر لیا گیا، گھروں میں لوٹ مار کی گئی اور توڑ پھوڑ کی گئی۔ تو یہ وہ تمام لوگ جو وہاں پر اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور جو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک اقلیتی فرقہ کس طرح سے پوری عوام کے حقوق سلب کیے ہوئے وہاں پہ حکومت کر رہا ہے، انہوں نے اپنی بات لوگوں تک پہنچائی۔ کم از کم برطانیہ میں یہ بات دیکھنے میں آئی کہ یہاں پر 40 ممبرز آف پارلیمنٹ نے ایک قرارداد پیش کی اور اپنی حکومت سے کہا کہ فارمولا 1 کو کینسل کریں۔ انہی لوگوں نے اس ریس کے سربراہ کو یہ خط بھی لکھا کہ جب آپ نے ساؤتھ افریقہ میں یہ ریس ہوتی تھی، آپ نے ساؤتھ افریقہ سے اس ریس کو ہٹا لیا تھا کہ وہاں پر اقلیتی جو ہیں وہ اکثریتی لوگوں پر قابض ہیں اور اس ملک پر حکومت کر رہے ہیں اور وہاں پر جو ظلم توڑ رہے ہیں اقلیتی لوگ اکثریت پر، تو آپ بحرین میں کس منہ سے اس ریس کو جاری رکھے ہوئے ہیں؟ تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، یہ بڑا ویلڈ سوال تھا۔ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب وہ تو مخالفت ہو رہی ہے، ایسی ہی مخالفت جیسے تھیچر کے جنازے پہ مخالفت ہوئی۔ حالانکہ تھیچر کے جنازے پہ جو مخالفت تھی وہ کہیں ایسی مخالفت نہیں تھی کہ تھیچر کے مخالفین کو اٹھا لیا گیا ہو گھروں سے، ان کے گھروں کو لوٹ مار کی گئی ہو، ان لوگوں کو قید خانوں میں رکھ دیا گیا ہو اور ان کی آزادیاں سلب کر لی گئی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ بحرین کے مظاہرین مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ اتنی سختیوں کے باوجود، اتنی پابندیوں کے باوجود انہوں نے اپنا پیغام ان لوگوں تک پہنچایا جو اس ریس کو پروموٹ کر رہے تھے۔ بہت شکریہ۔ میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں۔ چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں ہندوستان کے سینئر صحافی اور روزنامہ قومی سلامتی کے مدیر محمد احمد کاظمی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کاظمی صاحب، اب جبکہ 2 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے بحرینی عوام کی انقلابی تحریک کو، اور یہ فارمولا 1 ریس شاہی حکومت منعقد کرا کے یہ ظاہر کرنا چاہ رہی تھی کہ ملک میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، تو آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ کیا سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس سازشانہ طریقے سے بین الاقوامی برادری کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والا کام بحرین کی حکومت کرنا چاہتی تھی، اس میں وہ ناکام رہی ہے، اور ابھی تو فارمولا 1 سے متعلق جو احتجاجات ہو رہے ہیں وہ ان کی خبریں ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی تقریباً کوئی ہفتہ اور کوئی ایسا موقع خالی نہیں جاتا جس میں حکومت کے خلاف مظاہرے نہ ہو رہے ہوں، اور اس وہاں کی عوام پر مظالم میں نہ صرف امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک بلکہ سعودی عرب اور دوسرے جو پڑوس کے عرب ممالک ہیں وہ بھی اس میں شریک ہیں۔ اب اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ آخر اس سب سے کیا حاصل ہوگا، کیا یہ فارمولا 1 واقعاً حکومت کے حق میں جائے گی؟ تو میرا تجزیہ اور میرا سوچنا یہ ہے کہ اس فارمولا 1 ریس سے مخالفین کو فائدہ ہوا ہے، نہ کہ حکومت کو۔ اور 2011 سے جب پرل اسکوائر پر احتجاجات ہوتے تھے اس میں کوئی شدت کی کمی نہیں آئی ہے، وقتی طور پر سختی کی بنیاد پر اور عوام کے خلاف ہتھیاروں کے استعمال کے بنیاد پر لوگوں کو خاموش کسی حد تک کیا جا سکتا ہے، لیکن
جو حکومت کے خلاف لوگوں کے اندر جذبات ہیں اور اپنے حقوق کے حق میں جو احتجاجات کر رہے ہیں اس کو روکنا وہاں کی حکومت کے لیے نہیں بلکہ جو علاقائی حکومتیں اس کی مدد کر رہی ہیں اور مغربی حکومتیں مدد کر رہی ہیں ان کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے. جی بہت شکریہ. کنانی مقدم صاحب، ابھی ہمارے لندن اسٹوڈیو میں موجود مہمان نے کہا کہ برطانوی پارلیمنٹ کے 40 ممبران نے ایک خط کے ذریعے برطانوی حکومت کو آگاہ کیا کہ بحرینی حکومت کس طرح سے اپنے عوام کی سرکوبی کر رہی ہے. اور دوسری طرف فارمولا 1 ریس کے ہی موقع پر، اگرچہ اس سے پہلے بھی یہ سلسلہ جاری تھا، کہ عالمی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں انہوں نے سخت مذمت کی بحرینی حکومت کے تشدد آمیز اقدامات کی. تو آپ اس طرح کے جو بیانات آ رہے ہیں انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے یا برطانوی پارلیمنٹ کے 40 ارکان پارلیمنٹ کے، کتنا مؤثر سمجھتے ہیں بحرینی حکومت پر پریشر ڈالنے کے تعلق سے اور عالمی برادری کو بحرینی حکومت کے مظالم سے آگاہ کرنے کے تعلق سے؟ البتہ برطانوی پارلیمنٹ کے 40 اراکین کا یہ اقدام جو ہے وہ ممکن ہے ملت بحرین کے معاف کیجیے گا حکومت بحرین کے اقدامات پر پردہ ڈالنے کی ایک کوشش ہو سکتی ہے. اور یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بحرین میں جس قدر امریکی سپاہیوں، فلیٹ اور میرینز کو آزادی حاصل ہے، خود عام بحرینی شہری کو اتنی حاصل نہیں ہے. بحرینی عوام اس بات کے خواہاں ہے کہ آل خلیفہ کی حکومت ختم ہو جائے اور سعودی عرب کے غاصب فوجی یہاں سے نکل جائے، اور بحرینیوں کو، بہت سے بحرینیوں کو سعودی عرب میں ضلع وطن کر کے بھیج دیا گیا ہے. ملت بحرین چاہتی ہے کہ انہیں واپس بلایا جائے اور وہابیت وغیرہ پہ کنٹرول کیا جائے. لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برطانوی پارلیمنٹ کے اقدامات کو میں ایک حقیقی اقدام نہیں سمجھتا. مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ آل خلیفہ کے جرائم کو چھپانا چاہتے ہیں اور سیاسی عمل شروع کر کے ایک طرح سے آل خلیفہ کو جو ہے وہ ریلیف پہنچائیں. لیکن واسع صاحب، آپ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یقیناً آپ اس چیز سے بہت زیادہ باخبر ہوں گے کہ گزشتہ 2 سال سے، یعنی فروری 2011 14 فروری جب سے بحرین کی انقلابی تحریک شروع ہوئی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مغربی ذرائع ابلاغ نے مکمل طور پر بلیک آؤٹ کر رکھا تھا بحرین کا اور وہاں کی خبروں کا بالکل بائیکاٹ کر رکھا تھا. لیکن اب ادھر چند ہفتوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ مغربی ذرائع ابلاغ میں کہیں نہ کہیں سے بحرین سے متعلق خبریں آ رہی ہیں، مظاہروں کی بھی آ رہی ہیں اور سیکورٹی فورسز کے ذریعے جو عام شہریوں پر تشدد ہو رہا ہے اس کی بھی آ رہی ہیں. کیا کوئی خاص پالیسی میں تبدیلی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ بحرینی عوام جو ہے ان کی آواز بہرحال ایک حد تک دبائی جا سکتی ہے. ممکن نہیں ہے کہ مکمل طور پر دبائی جا سکے. یہاں پر ایک بڑا سٹرونگ پارلیمنٹ میں گروپ موجود ہے جو آل خلیفہ کے خلاف ہے اور اس حکومت کے خلاف ہے، اور وہ لوگ جو کہ ہم لوگ یہاں پہ کیمپ لگاتے ہیں ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو بحرین سے یہاں مظالم کا شکار ہو کے آتے ہیں، جن کو ہاسپٹل وغیرہ میں داخلے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایک یہاں پہ گروپ ہے موجود جو ہمیشہ سے بحرینی عوام کے ساتھ رہا ہے اور آل خلیفہ کے خلاف رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ جب کوئین کی 50 سالہ تاج پوشی کی جشن ہو رہا تھا، اس وقت بھی اسی پارلیمنٹ کے جو گروپ نے اس بات کی مخالفت کی تھی کہ اس کو یہاں پر سرکاری مہمان کے طور پر بلایا جائے. اور یہی وجہ تھی کہ ایون اولمپکس کے دوران بھی اس بات کا خاص طور پر اخباروں نے بتایا کہ لوگوں نے مخالفت کی کہ بحرین کے خلیفہ کو
اولمپکس کی جو تنظیم جب وہ ہو رہے تھے ان کے پروگرام، تو اس میں بھی ان کو نہ بلایا جائے. تو یہاں پر ایک گروپ موجود ہے، اور میں شاید آپ کے جو ہمارے ایران کے گیسٹ ہیں وہاں پہ، وہ ان کو شاید یہ بات میں صحیح طرح نہیں گیٹ اکراس کر سکا کہ وہ یہ جو 40 لوگ ہیں جن میں بہت سارے پاکستانی نژاد پارلیمنٹیرینز ہیں، یاسمین قریشی ہیں اور شبانہ محمود ہیں، اور کچھ انگلش ہیں اس میں کافی سارے، میرے پاس نام ہے، پوری لسٹ ہے، پیٹرک مرسر ہے. یہ بیسکلی ہیومن رائٹس والے لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بحرینی عوام کا ساتھ دیا ہے. پوری پارلیمنٹ یقیناً جو ہے اس کا یہ ورڈکٹ نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ کے 40 ارکان جو بہرحال ایک سائزیبل میجورٹی ہے، ان کا بحرینی عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش ہے اور ان ایٹراسٹیز کے خلاف. جہاں تک آپ نے فرمایا کہ سوچ میں تبدیلی، ایسا تو ممکن نہیں ہے علی عباس، سوچ میں تبدیلی نہیں آئے گی. جیسا کہ حسین صاحب فرما رہے تھے کہ سوچ میں تبدیلی کا سب سے بڑا جو رکاوٹ ہے وہ امریکی بحری بیڑا ہے جو اس وقت بحرین میں موجود ہے، اور وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر بحرین میں حکومت تبدیل ہوگی تو اس کا اثر سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ اس بحرینی بیڑے کو امریکی بیڑے کو جو بحرین میں مقیم ہے وہ جانا پڑے گا، اور سعودی عرب سے تعلقات منقطع ہو جائیں گے، اور ڈیموکریسی جو اب تک گلف میں جس کو پذیرائی حاصل نہیں ہو سکی، وہ پذیرائی حاصل ہوگی. تو بحرین کو یہ بنیادی طور پر ایک ایگزامپل بنانا چاہتے ہیں کہ ہم ہر قسم کی ڈیموکریسی کو اور ہر قسم کی فریڈم کو جو انسانوں کا بنیادی حق ہے، بحرین کو اور خاص طور پر گلف کو اور امارات کو اور سعودی عرب کو، ان لوگوں کو ان آزادیوں سے اور ڈیموکریسی سے کبھی بھی لطف اندوز نہیں ہونے دے سکیں گے، اور وہاں پر یہی ظلم اور جبر رہے گا تاکہ امریکہ کو سستے داموں تیل مل سکے، تاکہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی اسی طرح امداد کر سکے، اور اسرائیل اسی طرح مسلمانوں میں پھوٹ ڈلواتا رہے اور مسلمانوں کے حقوق کو پامال کرتا رہے. جی محمد احمد کاظمی صاحب، آپ نے یقیناً ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ جیسے جیسے احتجاجات میں شدت آتی جا رہی تھی، اسی طرح سے سعودی عرب اور بحرینی سیکورٹی فورسز اور فوجیوں کی طرف سے عوام کی سرکوبی کے عمل میں بھی شدت آتی جا رہی تھی. اور آج کی ہی خبر ہے کہ منامہ، سنابس، نبی صالح اور الدراز اور دیگر کئی شہروں میں بری طرح سے عوامی مظاہروں کو کچلا گیا ہے، سرکوب کیا گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کی اس طرح سے جو سرکوبی ہو رہی ہے، جو ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس طرح سے جبکہ گزشتہ 2 سال میں وہ کامیاب نہیں ہو سکی ہے بحرین کی حکومت اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں اور ان کی آواز کو دبانے میں، تو کیا سرکوبی کے عمل میں شدت لانے سے کچھ وہ حاصل کر سکے گی آئندہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے سرکوبی کی زیادتی اس بات کا اشارہ ہے کہ حکومت اب تک حالات کو اپنے مطابق کنٹرول کرنے میں ناکام رہی ہے، اور بحرین کی عوام بھی یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ جن حالات میں، جس مرحلے میں ان کا انقلاب یا تحریک پہنچ چکی ہے، اس سے اگر وہ واپس جائیں تو شاید ایک لمبے عرصے تک انہیں کوئی کامیابی نہیں مل سکے گی. اس کے ساتھ ساتھ وہاں کی عوام حکومت سے کسی چھوٹے لالچ کی بنیاد پر یا کوئی نام نہاد سیاسی پروسیس، جسے پولیٹیکل پروسیس کہا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے وہ خاموش بیٹھ جائیں گے، یہ بھی ممکن نظر نہیں آتا. تو ایسے حالات میں جبکہ عوام کے خلاف مظالم کا سلسلہ جاری ہے، جس میں سعودی عرب اور کچھ دوسرے علاقائی ممالک بھی اپنی فوجوں کے ذریعے اس ظلم میں شریک ہیں، تو وہاں کے عوام خاموش بیٹھ جائیں گے یا حکومت کو کوئی کامیابی ملے گی کنٹرول کرنے میں؟ مجھے ایسا نہیں لگتا. البتہ پوری طرح سے کامیابی ملنے میں کتنا وقت لگے گا یہ کہنا مشکل ہے، اور مظالم کا سلسلہ اس سے زیادہ ہو پائے گا جبکہ دنیا کا میڈیا اب جبکہ کسی جگہ کسی اخباری نمائندے کا ہونا ضروری نہیں ہے، عام لوگوں کے ذریعے بھی، موبائل کے ذریعے
اور فیس بک کے ذریعے خبریں باہر آ سکتی ہیں. تو ایسے حالات میں وہاں کوئی حکومت کے حق میں حالات کنٹرول میں آ جائیں گے ایسا مجھے نہیں لگتا. آج نہیں کل یہ حقیقت ماننی پڑے گی. اور میں سمجھتا ہوں جو مغربی میڈیا نے اب کچھ کوریج دینا شروع کی ہے, شاید وہاں کے مبصرین نے اور وہاں کے حکومت میں فیصلہ کرنے والے افراد نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ اب یہ حکومت زیادہ دن چلنے والی نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ عوام کے جذبات کو ظاہر کیا جائے, اور یہ جب عوام کے جذبات دنیا کے سامنے آئیں گے تو شاید حکومت کی تبدیلی یا حکومت کے گرانے کے حالات نسبتاً آسان اور بہتر ہو جائیں گے. تو چونکہ مغربی حکومتیں عام طور پر کسی بھی جیتنے والے کھلاڑی کے ساتھ یا جیتنے والی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ آ جاتے ہیں, جیسا کہ ہم نے مصر میں دیکھا, اس وقت بہت جلدی عوام کے ساتھ آ گئے, لیکن بعد میں جب یہ محسوس ہوا کہ وہاں اسرائیل کی مخالفت اور امریکہ کی مخالفت ہے, اب اس کو کسی طرح سے ٹلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے طریقے کی حکومت قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن بحرین میں ان کی خواہش کے مطابق تبدیلیاں آئیں گی, اس کے امکان مجھے نہیں لگتے, اور اس کے بھی امکان نہیں لگتے کہ حکومت وہاں کے عوامی تحریک کو دبا پائے گی مظالم کے ذریعے. جی بہت شکریہ. حسین کنانی مقدم صاحب, اس وقت پورے بحرین میں ملک گیر مظاہرے ہو رہے ہیں اور گزشتہ 2 سال سے مسلسل مظاہرے ہو رہے ہیں, لیکن جو یہ شدت ہے اس وقت بحرینی عوام کے مظاہروں کی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا یا یہ وقتی ہے فارمولا 1 ریس کے تعلق سے, اور بعد میں پھر مظاہروں میں کمی آ جائے گی اور وقفے وقفے سے مظاہرے ہوتے رہیں گے؟ آج بحرین کی صورتحال جو ہے وہ اس طرح سے ہم اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں کہ وہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے ابتدائی دنوں کی طرح ہے, جس وقت جو ہے وہ کافی افراتفری ملک میں پائی جاتی تھی. بحرین کے علماء دین اس وقت تحریک کی باغ ڈور سنبھالے ہوئے ہیں, اور امید کہ ان کی یہ کوششیں عوام کو انقلاب جاری رکھنے پر مائل کرنے کی ان کی یہ کوششیں کامیاب ہوں گی. اور یہ جو بات چلی ہے کہ برطانوی پارلیمنٹ کے 40 اراکین نے جو ہے وہ ملت انقلابی بحرین کی حمایت کی ہے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ان پارلیمانی نمائندوں اراکین میں برطانیہ کے اگر کچھ طاقت ہوتی تو وہ آل خلیفہ کو روک سکتے تھے, لیکن انہوں نے ایسا کوئی اقدام نہیں کیا ہے. اور اگر ملت بحرین اپنے انقلاب میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر خلیج فارس میں امریکہ کی کوئی میرین بیس نہیں رہے گی, امریکہ کی کوئی نیوی کی بیس نہیں رہے گی, کیونکہ ملت بحرین خدا کے لیے طاہر واصف صاحب, جمہوریت اور آزادی کا مطالبہ کوئی بہت زیادہ اور غیر متوقع اور ضرورت سے زیادہ تو نہیں ہے, اور یہ وہ مطالبات ہیں جن کی امریکہ اور مغرب سب سے زیادہ حمایت کرتے ہیں, تو پھر بحرین میں ان مطالبات کو زیادہ کیوں سمجھا جا رہا ہے اور ان مطالبات کی امریکہ اور مغربی ملکوں کی طرف سے مخالفت کیوں کی جا رہی ہے؟ خوبصورت سوال ہے علی عباس. بنیادی بات جیسا کہ آپ کے ناظرین بہت بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ جمہوریت کے جو فائدے ہیں اور انسانی آزادی کے جو فائدے ہیں اور سوچ کے جو فائدے ہیں وہ اس سے اپنے ممالک کی عوام کو لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں کہ وہ اس سے لطف اندوز ہوں. وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ ممالک جن کی تیل کی کمائی پر یہ ملک عیاشی کر رہے ہیں, اپنے جوئے خانے چلا رہے ہیں, شراب خانے چلا رہے ہیں, لوگوں کو گھر بیٹھے بیٹھے روزگار پیسے دے رہے ہیں, بینیفٹس دے رہے ہیں, یہ بنیادی طور پر مسلمانوں کی مال ہے. یہ بنیادی طور پر بحرین, قطر, سعودی عرب اور ہم تمام مسلمان ممالک کے جو ذخائر ہیں معدنی,
یہ ان کو ایکسپلائٹ کر کے ان کو سستے داموں خرید کے مہنگے بیچ کر یہ اپنے ملکوں کی اکانومیز چلا رہے ہیں. تو یہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر ان ملکوں میں لوگوں کو آزادی حاصل ہوگی اور اپنے حقوق کا علم ہوگا اور وہاں پر ایک جمہوری حکومت قائم ہوگی تو سب سے پہلے وہ جو یہ کام کریں گے وہ یہ کریں گے کہ کہیں گے کہ جناب آپ نے ہم سے چیز خریدنی ہے تو مارکیٹ ریٹ پہ خریدیں. جو آپ کا اصول ہے جب آپ ہمیں کوئی چیز دیتے ہیں تو مارکیٹ ریٹ پہ خریدتے ہیں, لیکن جب آپ ہم سے چیزیں خریدتے ہیں تو آپ اپنا ریٹ معین کرتے ہیں اور وہ اپنے ملک میں ان کی جو مداخلت ہے اس کو بند کریں گے. وہ اپنے ملکوں میں جو اپنی چیزیں ہیں درآمدات وہ ان کو دوبارہ سے اس فہرست کو دیکھیں گے کہ کون سی چیزیں یہاں آنی چاہیے کون سی چیزیں یہاں نہیں آنی چاہیے. تو امریکہ جو ان ممالک کو اپنی منڈی کے طور پر استعمال کرتا ہے اور یورپ تو اس پر پابندی لگے گی. تو بنیادی طور پر جب امریکہ اور برطانیہ یا یورپی ممالک جمہوریت کی بات کرتے ہیں, انسانی آزادی کی بات کرتے ہیں تو غالباً اور یقیناً اس سے مراد ان کے اپنے ممالک میں کے لوگوں کے لیے ان آزادیوں کا قائم ہونا کی بات کرتے ہیں. وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ ممالک جن میں اگر جمہوریت آ جائے اور انسانی آزادی آ جائے اور وہ اپنے حقوق کا تحفظ کرنا سمجھ جائیں اور اپنے عوام کے حق میں کھڑے ہو جائیں اور اس سے اسرائیل کا ناطقہ بند ہو جائے, وہ ایسے ممالک میں جمہوریت دیکھنا پسند نہیں کرتے. وہ ایسے ممالک میں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دن پہلے صدر براک اوباما جو ہیں وہ سعودی عرب کے بادشاہ کے سامنے باقاعدہ رکوع کی حالت میں گئے ہوئے تھے اور وہ کر رہے تھے. تو یہاں پہ تمام جو لوگ مفکرین ہیں اور جو لوگ لکھتے ہیں وہ اس بات پر بڑے حیرت زدہ ہو گئے کہ اس بات کو جانتے ہوئے کہ سعودی وہابیزم جو ہے وہ پوری دنیا میں کس طرح سے مسلمانوں کو میں ٹیررزم کو پھیلا رہا ہے اور ٹیررزم کی سوچ کو جو ہے وہ ہوا دے رہا ہے, اس ملک کے بادشاہ کے سامنے امریکہ کے صدر کا اس طرح حالت رکوع میں جانا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان لوگوں کا خدا صرف پیسہ ہے. ان لوگوں کا خدا جو ہے وہ اپنے معاشی مفادات ہیں اور یہ اپنے معاشی مفادات حاصل کرنے کے لیے ان جابر ممالک کے ان بادشاہوں کو جو اپنی عوام کو کچلتے ہیں, جو اپنے عوام کو انسانی حقوق نہیں دینا چاہتے, جو اپنے عوام میں جو ڈیموکریسی نہیں لانا چاہتے, یہ ان کے سامنے حالت رکوع میں چلے جاتے ہیں بجائے اس کے کہ ان لوگوں کے منہ پر ان کو شرمندہ کریں کہ آپ نے اپنے ملک کے عوام کے ساتھ کیا حشر کیا ہوا ہے. آپ کے ملک میں عوام جو ہے, خواتین جو ہیں وہ ریسٹورنٹس میں نہیں جا سکتی, ان کو ووٹ کا حق نہیں ہے, وہ اسمبلی میں نہیں آ سکتی. آپ اپنے ملک کے عوام, آپ کے ملکوں میں خواتین جو ہیں وہ گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکتی. آپ کے ملک میں ڈیموکریسی نہیں ہے. بجائے اس کے کہ یہ باتیں وہ ان کے منہ پر کریں اور ان سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیں اور ان سے شکل پھیر لیں اپنی, یہ ان کے سامنے حالت رکوع میں چلے جاتے ہیں. تو ظاہر ہی ہے علی عباس کہ ان کا جو جمہوریت کا نعرہ ہے, ان کا جو انسانی آزادی کا نعرہ ہے, وہ اس کی بڑی سلیکٹیو اپلیکیشن ہے اور وہ اپلیکیشن سعودی عرب, قطر اور بحرین اور وہ تمام ممالک جن ممالک کو یہ لوٹ رہے ہیں ان ممالک پر ان کا اطلاق نہیں کرنا چاہتے. جی بہت شکریہ. کاظمی صاحب, آپ دیکھیں کہ سعودی عرب نے اپنی فوج مارچ میں اتار دی تھی 2011 میں, اور ظاہر ہے کہ اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں کہ صرف اس خوف سے کہ کہیں یہ تحریک جو اسلامی بیداری کے عنوان سے پورے علاقے میں جاری ہے سعودی عرب میں بھی سرایت نہ کر جائے. آپ دیکھیں کہ ابھی 2 روز قبل ٹیونس میں مظاہرہ ہوا سعودی عرب کے خلاف, آج مصر میں مظاہرہ ہوا سعودی عرب اور قطر کے خلاف, بحرین کے عوام سخت متنفر ہیں, یمن میں اکثر و بیشتر سعودی عرب کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں, اور خود سعودی عرب کے اندر مختلف شہروں میں ریاض جس کو سب سے زیادہ گڑھ سمجھا جاتا ہے سعودی حکومت کے کارندوں اور ان کے حامیوں کا, وہاں آئے دن مظاہرے ہوا کرتے ہیں. البریدہ میں اور مشرقی علاقوں میں تو ہوتے ہی ہیں, مکہ اور مدینے میں. تو سعودی عرب نے فوج اتارنے کا جو ہدف رکھا تھا اس میں وہ کس حد تک کامیاب ہو پایا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بحرین میں سعودی عرب نے جس طرح سے فوج بھیجی تھی اور بحرینی حکومت نے وہاں سے فوج منگائی تھی, اس وقت شاید انہیں یہ لگتا تھا کہ سعودی عرب کی فوج کے خوف سے ان کی تعداد دیکھ کر کے, ان کے ہتھیار دیکھ کر کے مخالفین خاموش بیٹھ جائیں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ تقریباً 2 سال ہو گئے, ایسا نہیں ہوا.
اور خود سعودی عرب میں پہلے تو مشرقی صرف جسے عام طور پر شیعہ اکثریتی علاقہ کہا جاتا ہے وہاں حکومت کے خلاف مظاہرے ہوتے تھے، لیکن اب ریاض اور مکہ اور مدینہ میں بھی یہ مظاہرے پھیل گئے ہیں۔ تو یہ میں تو بہت دن سے اس بات کو لکھتا بھی رہا ہوں اور کہتا بھی رہا ہوں کہ وہ سعودی عرب یہ نہیں چاہتا کہ اس کے پڑوس میں بحرین اور یمن اور دوسرے ممالک میں جمہوریت آئے۔ اگر وہاں جمہوریت آ گئی، جمہوریت قائم ہو گئی تو اس کے بعد اس کا نمبر ہے، یعنی خود سعودی عرب میں ان کے حکومت کے مخالفین سر اٹھائیں گے، حکومت کی تبدیلی کی بات کہیں گے۔ اب چونکہ کچھ تجربے مغربی ملکوں کو ایسے ہوئے ہیں کہ جہاں جہاں حکومتیں بدلی ہیں وہ ان کی مرضی سے کام نہیں کر رہی، مثلا عراق کا حالانکہ بالکل مختلف ذکر کرنا چاہیے، لیکن جہاں جہاں بھی حکومتیں بدلی ہیں عراق میں یا تونس میں یا مصر میں کہیں بھی امریکہ کی اور اسرائیل کی مرضی سے فیصلے اس طرح سے نہیں ہو پا رہے جیسے سعودی عرب وغیرہ میں ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے ان ملکوں میں جمہوری حکومتیں قائم ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اور اسرائیل مزید کمزور ہوں گے، اور ہمیں اس بات کا انتظار کرنا چاہیے کہ بہت جلدی ان ملکوں میں تبدیلیاں آئیں گی انشاءاللہ۔ کانانی مقدم صاحب، ابھی حال ہی میں جو خلیج فارس کی عرب حکومتیں ہیں انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ بحرین میں جو سپر جزیرہ فوج ہے یا ڈیلٹا فورس ہے اس کا ایک دائمی اڈہ قائم کیا جائے گا، تو اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ خب با توجه به اینکه کشور عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس مدت هاست تحت استراتژی امریکا حاشیے پر واقع عرب ممالک نے امریکہ کی ہاں میں ہاں ملا کے ایرانو فوبیا کی پالیسی پر عمل کیا ہے اور اپنے ذخائر کو بے تحاشا امریکہ کے اختیار میں دے دیا ہے اور امریکہ کی ہر طرح سے پیروی کرتے ہیں، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ امریکہ بھی اس صورتحال سے بہت غلط فائدہ اٹھا رہا ہے اور اس نے ایرانو فوبیا کو مزید ہوا دیتے ہوئے ان ملکوں کی سیکیورٹی کے بہانے یہاں پر اپنی فوجیں بھی لگا دی ہیں، اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرب ممالک نے جو ہے وہ جزیرہ سپر جزیرہ کے نام پر ایک فوج بنا کر بحرین میں اس فوج کو مسلط کر دیا ہے۔ لیکن آپ دوسری طرف سے دیکھیں بعض ملکوں میں جو اسلامی بیداری کی تحریکیں کامیاب ہوئی ہیں جیسے لیبیا میں اور مصر میں اور دیگر علاقوں میں، تو امریکہ یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ چکا ہے کہ اگر اس نے اب بھی اپنی پٹھو حکومتوں کے ہاتھوں عوامی صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ ڈیلٹا فورس جو خلیج فارس کے عرب حکومتوں کی ہے اور ان ملکوں نے جو اتفاق کیا ہے کہ یہاں مستقل اڈہ اور دائمی طور پر اڈہ بحرین میں بنایا جائے گا، تو کیا اس سے عوامی تحریک کو وہ کچلنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ جی قطعاً نہیں، اس کا بڑا شدید ری ایکشن ہوگا، اور آپ دیکھیں گا کہ اس کا ری ایکشن علی عباس صرف بحرین میں نہیں ہوگا، اس کا جو ری ایکشن ہے وہ ہمسایہ ممالک میں بھی ہوگا، اور بحرین کو اس کو جسے کہتے ہیں اردو میں لینے کے دینے پڑ جائیں گے، چونکہ جب وہ ڈیلٹا فورس یہ بالکل ویسی ڈیلٹا فورس ہے جیسی وہ افغانستان میں چھوڑ کے آنا چاہ رہے ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ ہم افغانستان کو چھوڑ کے آ جائیں گے۔ اس کا بنیادی مقصد کنٹرول کرنا ہے، جاسوسی کرنا ہے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ اس حکومت کو جو اس وقت بحرینی حکومت ہے اس کو سپورٹ کرنا ہے، اور مشکل وقت میں اس کے کہے پہ کام کرنا ہے، اور ایران پر نظر رکھنا ہے، اور سعودی عرب کی حکومت پر نظر بھی رکھنا ہے، اور ان کے کہے پہ عمل بھی کرنا ہے۔ تو اگر آپ کا ڈائریکٹ آنسر یہ ہے کہ اس کا آپ دیکھیے گا کہ جب یہ فورس وہاں پہ ہوگی تو بڑا شدید ری ایکشن ہوگا بحرین میں، اس کا شدید ری ایکشن ہوگا ان تمام ممالک میں جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ امریکہ کس طرح سے عرب ممالک میں اپنی فوج سے بنیادی طور پر حکومت کروا رہا ہے، اور یہ جو پپٹس ہیں جن میں یہ خلیفہ کا خاندان ہے اور سعودی عرب میں یہ بادشاہی خاندان ہے، اور اسی طرح باقی عرب امارات میں
قطر میں ہیں، کویت میں ہیں، تو یہ جو جہاں پر یہ اپنی ڈیلٹا فورس اپنی فوجی حکومت کو، فوجی اڈوں کو اس طرح سے قائم کرتے ہیں، یہ بنیادی طور پر حکومت کو یہ گورن کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا سفارت خانہ گورن کر رہا ہوتا ہے، اور یہ جو پپٹس ہیں وہاں بیٹھ رہے ہوتے ہیں. تو چونکہ وہاں پر ان کا ایک بہت بڑا بحری بیڑا موجود ہے، اور اس بیڑے کے ساتھ ساتھ یہ اگر وہاں پہ ڈیلٹا فورس بھی رکھیں گے تو دیکھیے 90% عوام اس وقت، بلکہ 90% سے زیادہ عوام جو ہے وہ اس خلیفہ کی حکومت کے خلاف ہے. تو یہ ناممکن بات ہے کہ کوئی ایسی حکومت جس کے 90% لوگ اس حکومت سے مطمئن نہ ہوں اور اس کے خلاف ہوں، وہ حکومت زیادہ دیر تک چل سکے، چاہے ایک ڈیلٹا فورس ہو چاہے 10 ڈیلٹا فورسز ہوں. یہ بات ناممکن ہے. جسے کہتے ہیں کہ دل کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا یا شام گیا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بحرین حکومت ایک لمبے عرصے تک چل سکے ان حالات میں، جبکہ 90% عوام جو ہے وہ اس ملک کے خلاف ہیں. اس سے پہلے کہ آپ کا پروگرام ختم ہو، دو باتیں جو ہیں وہ بہت ہمارے پاس امپورٹنٹ ہیں. بالکل ختم ہو چکا ہے. واسی صاحب میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، صرف 1 منٹ کا وقت بچا ہے. آپ سے اور اپنے معزز ناظرین سے اور دیگر مہمانوں سے اجازت چاہیں گے. ناظرین، آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. بہرحال جیسے کہ ہمارے مہمانوں نے واضح طور پر کہا کہ طاقت کے ذریعے، زور و زبردستی اور سرکوبی کی پالیسی کے ذریعے عوامی مطالبات کو ہرگز کچلا نہیں جا سکتا. اور آج کی تاریخ میں بحرین کے عوام نے اس بات کو پوری دنیا پر اچھی طرح سے ثابت کیا ہے کہ گزشتہ 2 برس سے جس طرح سے انہوں نے پرامن تحریک جاری کی ہے تمام تر آل خلیفہ حکومت کے مظالم کے باوجود، تو یہ ثابت ہو گیا، اور خود بحرینی حکومت اور ان کے حکام پر ثابت ہو جانا چاہیے کہ اب اس سے زیادہ طاقت کی پالیسی کارگر ثابت نہیں ہوگی، اور عوامی مطالبات جو کہ جائز اور قانونی ہیں ان کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہی ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس رضوی اور دیگر ساتھیوں اور مہمانوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. ناظرین السلام علیکم. میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے بحرین میں حکومت مخالف عوامی احتجاج اور فارمولا 1 ریس کی مخالفت. اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین، آپ نے تصویری جھلکیوں میں ملاحظہ فرمایا ہے کہ بحرین کی حکومت نے دنیا پر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اس ملک میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، فارمولا 1 ریس کا انعقاد کیا، جبکہ بحرینی عوام نے اس کی شدید مذمت اور مخالفت کی اور اس سلسلے میں احتجاج بھی کیا. لیکن بحرینی حکومت نے، جسے سعودی عرب، قطر اور خلیج فارس کے دیگر عرب ملکوں کے ساتھ ساتھ امریکہ اور مغربی ملکوں کی بھرپور حمایت حاصل ہے، اس نے اس بات کو ٹھان لیا تھا کہ وہ ہر حال میں فارمولا 1 ریس کا انعقاد کرے گی اور دنیا پر یہ ظاہر اور ثابت کرنے کی کوشش کرے گی کہ بحرین میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، اور اگر مظاہرے کر رہے ہیں تو چند ایک گروہ اور عناصر ہیں جو اس کے خلاف ہیں یا ملک میں عوامی سطح پر احتجاج کرنے کا نام دے رہے ہیں. لیکن دنیا نے دیکھا کہ بحرین کے عوام نے زبردست احتجاج کیا اور اپنی آواز نہ صرف علاقے بلکہ دنیا والے کے کانوں تک اور گوش و کنار میں پہنچائی، اور وہ ذرائع ابلاغ جو مغرب کے نام نہاد آزادی بیان کے دعوے دار ذرائع ابلاغ تھے، وہ بھی مجبور ہوئے بحرینی عوام کے اس احتجاج
اور اس اعتراض اور مظاہرے کو کوریج دینے پر۔ بہرحال ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ اس کا کتنا فائدہ ہو سکتا ہے بحرینی حکومت کو، کیا بحرینی حکومت اسے خاطر خواہ نتائج اور مقاصد حاصل کر سکی، اور بھی دوسرے سوالات ہوں گے جن کا ہم جواب اور جائزہ لینے کی کوشش کریں گے آج کے اس پروگرام میں۔ لیکن ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ ترتیب دی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ بحرین میں فارمولا 1 ریس کے مخالفین کے پرامن مظاہرے پر مظاہرے کیے۔ حکومت کی جانب سے بڑے پیمانے پر بے رحمانہ اقدامات کے باوجود بحرینی عوام مظاہرے کر رہے ہیں، اور اتوار کو ملک کے مختلف علاقوں میں پرامن مظاہرین سے سیکیورٹی اہلکاروں کی جھڑپیں ہوئیں۔ مظاہرین نے منامہ کے اطراف میں ٹائر جلا کر کئی سڑکیں بند کر دیں۔ مظاہرین کے خلاف بڑے پیمانے پر طاقت کا استعمال ہو رہا ہے اور سیکیورٹی اہلکار زہریلی آنسو گیس سے حملے کر رہے ہیں۔ بحرین کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت الوفاق نے کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز مظاہرین کے خلاف جو حملے کرتی ہیں ان کا مقصد مظاہرین کو منتشر کرنا نہیں، قتل کرنا ہوتا ہے، اور اسی لیے زہریلی آنسو گیس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ بحرین کے حالات سے چند باتیں بالکل عیاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ عوام اپنے جمہوری مطالبات کے لیے پرامن مظاہرے کرنے کے عہد پر قائم ہے، اور انہوں نے نہ تو اپنے مظاہرے رکنے دیے ہیں اور نہ ہی انہیں پرتشدد ہونے دیا ہے۔ حکومت نے اشتعال انگیز اقدامات کر کے بارہا یہ کوشش کی کہ پرامن مظاہروں کی ماہیت تبدیل کر دے، لیکن اسے کامیابی نہیں ملی۔ منامہ حکومت نے مظاہروں کو غیر ملکی طاقتوں کی مداخلت کا نتیجہ اور بیرونی سازش ظاہر کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن اسے اس مقام پر بھی شکست ہوئی۔ اسی طرح ان حالات سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ حکومت کے پاس عوام کے منطقی مطالبات کے جواب میں کوئی منطقی موقف نہیں ہے، وہ طاقت کے استعمال سے عوام کو کچل دینا چاہتی ہے۔ تاہم بحرین کے عوام یہ پیغام دینے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ ان کی تحریک کو طاقت سے کچلا نہیں جا سکتا۔ جناب آپ نے ہمارے ساتھیوں کی تیار کردہ یہ رپورٹ ملاحظہ فرمائی، اور اب چلتے ہیں اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کی طرف آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں اسٹوڈیو میں موجود مہمان جناب حسین کنانی مقدم صاحب سے، جو ایران کے معروف طرز نگار ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی سلام عرض کرتا ہوں آپ کے اور آپ کے ناظرین۔ جناب حسین کنانی مقدم صاحب، جب سے تاریخ قریب آ رہی تھی فارمولا 1 ریس کے انعقاد کی، اس وقت سے ہی بحرین کے عوام نے جو ایک عرصے سے مظاہرے کر رہے ہیں، لیکن ان مقابلوں کے تعلق سے اپنے احتجاجات کا دائرہ وسیع کر دیا تھا، اور آئے دن فارمولا 1 ریس کے خلاف وہ مظاہرے ہو رہے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بحرینی عوام اپنے ان احتجاج کے تعلق سے کتنے کامیاب رہے؟ خب مردم بحرین شرایط خودشون رو میبینن۔ بحرین کے انقلابی عوام اپنے حالات کو جان رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، درگیری با پولیس اور پولیس اور دوسری سیکیورٹی فورسز ان کو سرکوب کر رہی ہیں، ان کو کچل رہی ہیں، جبکہ انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ اب بحرین کے حالات بحرانی ہیں، اور فارمولا 1 ریس جو شروع ہونے جو بحرین میں ہوئی، وہ ایک قسم کا جوا ہے جو امارات اور سعودی عرب اور دوسرے لوگ جو ہے وہاں پر کھیل رہے ہیں، اور یہ ایک مغربی کمپنی کی ریس ہے، اور حکومت کے سیکیورٹی اہلکاروں نے بے دردی کے ساتھ کچل دیا، جس کی وجہ سے مظاہرے پرتشدد ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق بحرینی اور سعودی فوجیوں نے پرامن مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے فائرنگ کی اور آنسو گیس کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں متعدد مظاہرین بری طرح زخمی ہو گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بحرینی اور سعودی فوجیوں نے دسیوں مظاہرین کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ بحرینی انقلابیوں نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں گھٹن اور ظلم کے ماحول کے باوجود بحرینی شہریوں کے پرامن مظاہروں کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ بحرین میں عوام کی مخالفت کے باوجود حکومت فارمولا 1 ریس کرا رہی ہے، جس کے لیے وسیع پیمانے پر سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ بحرین کے عوام کا کہنا ہے کہ ملک کی شاہی حکومت فارمولا 1 ریس کے ذریعے ملک کی صورتحال کو معمول کے مطابق ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اصل حقائق پر پردہ ڈال دینا چاہتی ہے۔ اس وقت بحرین کا دارالحکومت منامہ فوجی چھاونی کی تصویر بنا ہوا ہے، اور سیکیورٹی فورس کے اہلکار تشدد کے ذریعے اپنے زوم میں
فارمولا ون ریس کے پرامن انعقاد کے لیے سازگار ماحول بنا رہے ہیں۔ بحرین میں 2 سال سے زائد عرصے سے سیاسی بحران جاری ہے، جس کی وجہ سے سن 2011 میں فارمولا ون ریس منسوخ کر دی گئی تھی، لیکن 2012 میں ملک پر مسلط خاندانی آمریت نے سعودی عرب کے فوجیوں کی حمایت سے فارمولا ون ریس کا انعقاد کرایا تھا۔ لیکن اس سال بحرین کے عوام اور حکومت مخالفین نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ وہ آل خلیفہ حکومت کے پرتشدد اقدامات کے باوجود فارمولا ون ریس جیسے نمائشی اقدامات کے خلاف منظم احتجاج اور مظاہرے کریں گے۔ عوام نے اپنے اعلان کے مطابق ملک بھر میں وسیع پیمانے